الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. آج کا درس ہر وہ چھوٹے بچے کے لیے، ہر وہ نوجوان کے لیے، ہر وہ ٹین ایج کے لیے، ہر وہ والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے. اگر میں پوچھوں، جب کہتے ہیں یہ نوجوان ہے، یہ ٹین ایج ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون دے سکتا ہے اس کا تعریف؟ کیا مطلب ہے نوجوان، ٹین ایج؟ ٹین ایج کسے کہتے ہیں؟ بالغانہ. اور دوسرا 13 to 19. دوسرا جواب کون ہے ٹین ایج؟ تو کہیں جواب ملے ہیں. یہ جو ٹرم آیا ہے، یہ نام جو آیا ہے ٹین ایج، کس نے لے کے آیا؟ کون لے کے آیا؟ کیا اسلام میں، قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ ٹین ایجر، اس عمر سے اس عمر تک اس کو کوئی نہیں پوچھنا، خون گرم ہے اس کا، نوجوان ہے، وہ جاہل ہے، ابھی تو بچہ ہے، جوانی کا خون ہے، جوانی کی گرمی ہے، اس کو تو کچھ معلوم نہیں. یہ سب ٹرمز اسلام میں نہیں ہے. یہ سب ٹرمز جو بھی ہے، جو 19 سینچری میں ویسٹرن یہودی، جو بڑے بڑے یہودی تھے جو سب آ کے جان رہے تھے کہ اسلام پختہ ہونے والا ہے اور بڑھنے والا ہے، اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو ان کو ڈینجر ہے، تو چلو اس چیز کو ہم ختم کرتے ہیں. ان کا جو کنکلوژن تھا، مطلب جو سمری تھا ان کی نیت، یہ تھا. ٹھیک ہے، سن رہے ہیں؟ آوازیں بہت آ رہے ہیں، تھوڑا کم کر لیں، مہربانی ہوگی. ان کا کنکلوژن، ان کا سمری یہ تھا کہ اگر ہم اسلامک ماں کو ختم کر دیں تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا. اگر کسی پیڑھی کو آپ ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ماں سے شروع کرو. تو وہاں سے ان کے پروجیکٹ میں سے ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ ٹین ایج نام، ٹین ایجر، آج سے جو آپ نے بولا کہ 13 to 19، 11 سے 20، اس طرح جو کچھ بھی یہ ہے. قرآن اور سنت میں اس طرح کا کوئی بھی ٹرم یا کوئی محدد عمر نہیں. یہ جو ٹین ایج کا ٹرم آ گیا ہے، اس میں جو افکار، جو تھاٹس ڈالے ہیں لوگوں کے بیچ میں، کہ وہ دیکھیں جو نوجوان مسلمان ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ایک ناسمجھ، ایک اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، 18 کے اندر ہے تو اس کے اوپر کوئی نہیں بات نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، جو بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے. جاتے جاتے تک جہاں تک یہاں پہنچا ہے کہ مسلمان لڑکا یا لڑکی ہو، جان بھی لے لے کسی کی، زنا بھی کر لے، کچھ حرام بھی کر لے، اسے کوئی نہیں پوچھنا. ٹینیجر ہے، نوجوان ہے، 18 سال نہیں ہوئے، 18 پلس کے اوپر ہی اس کو کچھ حساب کرنا ہے. کیا قرآن اور شریعت میں اس طرح کچھ ہے؟ نہیں نا. چلو دیکھتے ہیں اسلام میں کیا ہے. اسلام میں ہے بچہ اور بالغ. کیا ہے؟ ایک ہے بچہ اور ایک ہے بالغ. بچہ جو حدیث میں آتا ہے، وَأُمُرُوهُمْ عَلَيْهَا لِسَبْعٍ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، کہ 7 سال تک ان کو نماز پڑھنے کی توجیح دو، شروع کرو ان کے ساتھ لے کر مسجد، نماز پڑھنا سکھاؤ، یہ کرو. اگر 10 سال ہو جائے بچے کو تو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے، مار کے بولنا ہے چل نماز پڑھ. حکم ہے اسلام کا.
بعد میں کیا آتا ہے, لڑکا اگر احتلام ہو جاتا ہے اسے تو بالغ ہو جاتا ہے, لڑکی اگر حیض شروع ہو جاتا ہے مطلب پیریڈ شروع ہو جاتی ہے تو بالغ ہو جاتی ہے. اس ٹائم سے جب کوئی بھی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو جائے یا پیریڈ آ جائے, اللہ کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اس پہ. کچھ بھی گناہ کرو تو وہ گناہ ہے, کچھ بھی اچھا صالح اعمال کرو لکھا جاتا ہے. یہ ہے اسلام. مطلب یہ ٹین ایج ورلڈ جو بھی ہے یہ سب انسان کی خرافات ہے, اور خاص طور سے ویسٹرن مشن ہے اسلامک امت کو نیچے گرانا, کیونکہ نوجوانوں سے ہی پیڑھی بڑھتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر نوجوانوں کے جو ٹین ایجر جو جس طرح بول رہے ہیں گرم خون ہے, طاقت ہے وغیرہ وغیرہ, اگر وہی پیریڈ کو ہم یہاں پہ لا کے ان لوگوں کو بیمار بنا دے, ان کے خواہشوں کی قید میں رکھ دے, ہر وہ جو چیز ہے جو اسلام سے ان کو ساتھ میں پختہ کرتی ہے ان سے اس کو ہٹا دے, تو کہاں سے چلے گی یہ امت آگے؟ جو کہتے ہیں کہ ٹین ایجر, جب اسلام شروع ہوا, عبد الرحمن الناصر 21 سال میں اندلس جو ابھی اسپین ہے اس سب کا حاکم تھا. میں پیچھے سے بیکورڈ آتا ہوں, ٹھیک ہے. محمد الفاتح 22 سال میں قسطنطینیہ, سنے ہوں گے آپ, قسطنطینیہ اس کو فتح کیا جو ابھی ترکی ہے, جو سال و سال مسلمان کوشش کرتے رہے. محمد الفاتح کی عمر تھی 22 سال. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیش مطلب سپاہیوں کے قائد بنائے تھے, جو کمانڈر رہتا ہے نا جنگ کا. 17 سال میں 17 سال میں ان کے پیچھے بہت بڑے صحابہ, ابو بکر تھے ان کے پیچھے, عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے, لیکن ان کے لیڈر کون تھے؟ اسامہ بن زید 17 سال میں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 17 سال میں پہلا وہ بچہ تھا جو مسلمان نے ایک تیر چلائے تھے. الارقم بن ابی الارقم 16 سال میں ان کا گھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکنے کے لیے دے دیا. طلحہ بن عبید اللہ 16 سال میں غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبایعت کی, اور عرب میں ان سے زیادہ کریم کوئی انسان نہیں تھا. اور غزوہ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلا رہے تھے, جہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں درد آ گئے چھوڑ دیے, تو انہوں نے تیر لگا کے کفار کو قتال کر رہے تھے. عمرو بن کلثوم 15 سال میں قبیلہ تغلب میں سب سے بڑے مسلمان وہاں پہ طاقتور تھے. الزبیر بن العوام 15 سال میں وہ پہلے تھے جو اسلام میں اپنا تلوار کھینچے تھے جہاد کے لیے. معاذ بن عمرو الجموح 13 سال میں قتل ابا جہل فی غزوۃ ابو بدر. ابو جہل جو کفار قریش کا سب سے بڑا لیڈر تھا, اس کو 13 سال کے بچے نے قتل کیا جہاد میں. کون؟ 13 سال کی عمر میں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 13 سال میں کاتب وحی بنے. کاتب وحی مطلب قرآن لکھنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کاتب وحی قرآن لکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھ کے. عتاب بن اسید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 سال کی عمر میں مکے کی ولایت ان کو سونپ دی. تو یہ کیا سب ٹین ایجر ہے؟ کہاں وہ ٹین ایجر اور ہمارا یہ ٹین ایجر؟ نہ اللہ کے بارے میں جانے, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے, یہاں تک کہ نماز کی صحیح طریقے سے پڑھنے کی جانکاری نہیں ہے. اسلام کی چھوٹی سی بھی معلومات پوچھ لو تو ڈرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اگر ٹین ایجر اس اسلام میں رہتا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے بڑے پوسٹ, اتنے بڑے کام اتنی چھوٹی عمر میں ہوتے نہیں؟ تو یہ ٹین ایج ورلڈ, نوجوانی کا ورلڈ,
ये एक मुसलमान नौजवानों को, लड़का हो या लड़की, उनको बहकाने के लिए, इस्लाम से दूर करने के लिए, उनके गंदे ख्वाहिशों के पीछे कैद होने के लिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की राह से बाहर निकलने के लिए ये वर्ड आया है। और इसमें गलती सबसे पहले किसकी आती है? सबसे पहले गलती आती है मां बाप की। सबसे पहले गलती है मां बाप की, जो इस जमाने में अल्लाह के डर को छोड़ के लोगों का डर उनके दिल में ज्यादा है कि लोग क्या बोलेंगे, कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने उसे उस स्कूल में नहीं पढ़ाया तो, कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने उसे जल्दी शादी करके रख दिया, उसके पास नौकरी नहीं है, खाने पीने के लिए, चलाने के लिए बाइक नहीं है, कार नहीं है, कि लोग क्या बोलेंगे, कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन अल्लाह क्या बोलेगा और अल्लाह के रसूल की क्या वसीयत है, ये सब भूल गए पीठ पीछे। क्यों? अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, इस्लाम की तालीम की कमी, दीन की कमी। जब इस्लाम में खुद आता है कि 7 साल में नमाज पढ़ने की तौजीह दो और 10 साल के बाद उनको मारो और नमाज पढ़ने की हुक्म दो, मतलब 10 साल के बाद ही बच्चे की उम्र में, अकल में ग्रो हो जाता है, पुख्ता हो जाता है उसका दिमाग, उसको मालूम होने लगता है क्या सही है क्या गलत है। और जब इख्तिलाम हो जाए या पीरियड आ जाए तो वो अल्लाह ही उसको हिसाब करने शुरू हो जाता है कि तूने अगर झूठ बोला तो ये गुनाह है, अगर नमाज पढ़ी तो ये तेरे लिए सवाब है। इस तरह जब मां बाप ही अपने बच्चों को, जब वो बालिग हो जाते हैं, कैद करके रखते हैं घर में, नहीं तो तू अभी छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा नहीं है, अभी मैंने जिक्र किया छोटे छोटे उम्रों में इस्लाम में अहद सहाबा, अहद रसूल में क्या क्या बड़े बड़े काम हुए। क्यों? क्योंकि वो सही इस्लाम पर जा रहे थे और उनके वालिदैन उनको सही तवज्जो दे रहे थे। जब वो नौजवान की एनर्जी बाहर निकल रही थी, उसको इस्लामी ताकत में, इस्लामिक वे में उसको तवज्जो दिया, साथ दिया। कई लोग तो अभी सुनता हूं, मैं खुद सुना है कि नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो मां बाप रोकते हैं, नहीं नहीं जा, आके बैठ के पढ़। कौन सी पढ़ाई दो फायदा देगी बिना नमाज के? हा? नमाज की रखते, रोजा रखते नहीं, रोजा नहीं रख, स्कूल जा रहा है तो थक जाएगा 18 साल की उम्र में। तरावे पढ़ने जाता हूं, नहीं तो आज 1 घंटा बाहर, दोस्त मिल जाते हैं साथ में। रमजान का महीना 1 महीना है, तरावे तो नफिल नमाज, उसमें वो भी नहीं पढ़ सकते, लेकिन फर्ज नमाज क्यों? ये सब क्यों? क्योंकि अगर छोटे से ही वो तालीम ना मिले, वो बीज ना आप पेर दो इस्लामिक तालीम की, दीन की तालीम की, वो पीढ़ी वैसे ही निकलेगी। फिर बाद में वो लोग बड़े होने के बाद जब वही माँ बाप की बात नहीं सुनते, जब उनके खिलाफ जाते हैं, जो छोड़ देते हैं गलियों में जाके पलो फिरो, ना पूछते हैं ना कुछ करते हैं, तो गलती बच्चों की नहीं है, मां बाप की है। इसलिए सबसे पहले मां बाप को यह तवज्जो देना है कि छोटे से ही बच्चों के अंदर कुरान पढ़ने की इच्छा डालो, जबरदस्ती पढ़ाओ। क्योंकि जो दिल में कुरान आ जाता है, जो सीने में कुरान घुस जाता है, वो बच्चे के अंदर नूर आ जाता है, अल्लाह उसको हिफाजत करता है, हलाल हराम की तमीज उसमें आ जाती है, गलत और सही की तमीज उसमें आ जाती है। जब कुरान आ जाए छोटे से उम्र में, कुरान की तालीम जब जब पढ़ते हैं, उनके दिल में, उनके जिस्म में, उनकी सोच में अल्लाह रोशनी डालता है, अल्लाह हिफाजत करता है। और हर बच्चा जब बालिग होता है, उसकी सोचने की तरीकत बदलती है, उसके हाजात बदलते हैं, क्योंकि फिजिकली अंदर से बदलता है, वो नॉर्मल है, अब नॉर्मल नहीं है। ये सब नॉर्मल है, अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने पैदा किया है, वो उम्र में वो होना है, बदलना है।
غلطی تبھی بھی آتی ہے ماں باپ کی جب اپنے بچوں کی حاجات کو نہ سمجھے، اپنے بچوں کے حاجات کو نہ سمجھے اور پھر بھی ان کو دبا کے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رفع القلم عن ثلاثہ، کون ہے وہ لوگ؟ 3 لوگ جن کے اوپر سے پین اٹھ چکا ہے لکھنے کا۔ النائم حتی یستیقظ، جو سوتا ہے اٹھنے تک اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک احتلام نہیں ہوتا۔ وعن المجنون حتی یعقل، اور دیوانہ جب تک اس کا دماغ واپس نہیں ہوتا، مطلب صحیح نہیں۔ تو اگر اسلام خود ان کا حساب کتاب نہیں کر رہا ہے جب تک احتلام نہ ہو جائے بچے کا، مطلب بالغ نہ ہو جائے، بڑا نہ ہو جائے، تو آپ لوگ کس وجہ سے آ کے ان کے اوپر روک ڈال رہے ہیں یا بول رہے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں یا ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اس طرح اس طرح اس طرح؟ آپ اپنے اس دنیا کے رول اور ریگولیشن میں ان کو قید کر کے رکھ رہے ہیں۔ کہیں بچے ان کے اندر اچھا آتی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں جاؤں یہ پڑھوں، یوٹیوب دیکھوں اسلام کے بارے میں، کتاب پڑھوں، مدرسہ جاؤں، یہ کروں، ماں باپ ہی روکتے ہیں ان کو، نہیں وہ سب چھوڑ، وہ سب بات بند دیکھ لیں گے بعد میں جا کے، پہلے جا کے اسکول ختم کر، پہلے جا کے وہ ختم کر، پھر اس کے بعد کالج جانا ہے، نوکری لگنا ہے، 25 28 30 سال شادی نہیں ہوتی نوجوانوں کی، تب تک وہ نوجوان ہر کا حرام کام کر چکا ہوتا ہے۔ غلطی کس کی آتی ہے؟ کبھی بھی ماں باپ کی ہی غلطی آتی ہے، یہ سوسائٹی کی غلطی آتی ہے۔ جب شادی کا مطلب آ جائے تو سب سے پہلے کیا جہیز چاہیے، یہ چاہیے جو اسلام میں نہیں ہے، حرام چیز ہے سب۔ حدیث میں آتا ہے، اگر کسی کو آپ، مختصر سے بولتا ہوں میں، اگر کسی لڑکی کو آپ شادی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی دین دیکھو، خوبصورتی دیکھو یا پیسہ دیکھو یا اس میں دیکھو، سب کچھ چھوڑ لیا، پیسے کو پکڑ لیا جس دنیا میں۔ حدیث کس طرح ختم ہوتی ہے؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دین والی کو لے لو، آپ کی زندگی سدھر جائے۔ اسی طرح لڑکوں میں اذا رأيتم من ترضون دینہ فزوجوه، معنی حدیث بول رہا ہوں میں، اگر کسی لڑکے میں اچھا دین دکھتا ہے آپ کو تو اس کی شادی کر دو، مطلب رشتہ بنا لو۔ لیکن نہیں، لسٹ ہے ہمارے پاس، چیک لسٹ، یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، بائک چاہیے، کار چاہیے، بیڈ روم چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اتنا سورن مال چاہیے، اتنا چاہیے اتنا چاہیے۔ کون سے دین میں، کون سے قرآن میں، کون سے حدیث میں، کون سی آیت میں، یا کون سے سنت میں، یا کون سے صحابی نے یہ کام کیا، یا کون سے سلف یا صحابہ یہ کیا ہے؟ نہیں۔ اس وجہ سے نوجوان ہاتھ سے باہر نکلتے جائیں گے، حرام کام بڑھتے جائیں گے، زنا ہوتا چلے گا۔ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے موبائل لے کے دیکھو، 90% اب اس زمانے میں کسی کا موبائل صاف نہیں رہے گا، حرام رشتہ چلتا رہے گا۔ اور سبب کیا ہے؟ ہم خود اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم چھوڑنا، سوسائٹی کا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ اندر لے کے آنا۔ ہر وہ چیز جس میں اسلام ہے اس میں آپ کو سہولت اور سکون ملتا ہے۔ ہر وہ چیز، حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، کہ اللہ آل محمد کا رزق اس طرح بنا دے، قوتاً، قوتاً مطلب ایک ٹائم کا کھانا پینا، ایک ٹائم کا کھانا پینا۔ حدیث میں آتا ہے کہ امت محمد کا اللہ اس طرح رزق تو بنا دے، اللہم اجعل، ایک دن کا کھانا پینا اگر مل جائے تو سب سے بڑا رزق ہے آپ کا۔ تو ابھی
ڈاکٹر ہونا چاہیے, انجینئر ہونا چاہیے, یا کوئی تنخواہ بڑی ہونا چاہیے, یا وغیرہ جائیداد ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. حدیث میں نہیں کہا. صرف اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, ایک دن کا کھانا پینا ہے, چھت ہے, وہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, یا معشر الشباب من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. کہ نوجوانوں, اگر آپ شادی کر سکو تو کر لو, کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے, آپ کی شرمگاہ کی جگہ کے بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے, اور جو نہیں کر سکتا ہے تو روزہ رکھ لو, کیونکہ روزہ آپ کو بچاتا ہے حرام سے. ہر وہ چیز شروع جب ہوتی ہے تو اگر ہم اسلام کی راہ پہ چلے, اللہ اور اللہ کی تعلیم پہ چلے, تو یہ امت سدھر جائے گی. اور ہر امت کی سدھرنے کا طریقہ کب ہوتا ہے, ٹائم کب آتا ہے, جب اس کے پیڑھی, چھوٹی سی پیڑھی بڑھ کے نوجوان بڑھ کے جاتی ہے. تو چلو ساتھ میں چلتے ہیں کس طرح ہم یہ جو ٹین ایج ورلڈ ہے ان کو مٹاتے ہیں, اور بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کس طرح پیش آئے. ماں باپ کے لیے یہ میسج ہے. سب سے پہلے حسن اخلاق, اچھی اخلاق کی تربیت دینا, مطلب زبان سنبھالنا, آنکھ سنبھالنا, دوسروں کے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا, ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنا, سارے اچھے اخلاق سکھاؤ. اور قرآن چھوٹی عمر سے ہی پڑھانے کے لیے کوشش کرو, کیونکہ قرآن جب بچے کے سینے میں گھس جائے اس کے دل کو صاف کرتا ہے, اس کے دل کو صاف کرتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے اس کے اندر اللہ کا نور رہتا ہے, وہی نور اس کو مسجدوں کی طرف لے کے جائے گا, حلقوں کی طرف لے کے جائے گا, مدرسوں کی طرف لے کے جائے گا, اور حلال اور حرام کی تمیز اس کے اندر آ جائے گی. پھر اس کے بعد سیدھا نماز پڑھانا سکھاؤ, نماز پڑھنا سکھاؤ, اپنے ساتھ لے کے چلو مسجد میں, اپنے ساتھ مسجد کو لے کے چلو اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ چل کے جاتا ہے 5 وقت نماز, تو چھوٹے سے جب وہ بڑا ہوگا, اور ایک دن جب وہ شاید دوسری سٹی چلے جائے پڑھنے کے لیے, کالج پڑھنے کے لیے, کچھ بھی, اس ٹائم کیا ہوگا, اگر اس کے اندر دل کی نہیں تو عادت سی بن جائے گی کہ میرا باپ 5 وقت جائے, جب ٹائم آئے گا تو اس کے دل میں کچھ ہوگا. اب جس طرح آپ واچ نکال دیتے ہیں, پہنتے رہتے ہیں واچ, تو نکال دیتے تو چلیں گے تو آپ کچھ کم ہے آپ کے ہاتھ میں, اس طرح ہوتا ہے نا, اس طرح وہ چیز بن جاتی ہے. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ وہ ماں باپ ہی نماز نہ پڑھے تو کیا کرے, تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے. بعد میں جب بچے 10 سال کی عمر میں بن جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ یا بہن بھان ایک ہی بستر میں سونے سے منع ہے اسلام. 10 سال کی عمر جب بچہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ نہ سونا ہے اس کو, نہ خود بہن بھائی ساتھ میں سونا ہے. یہ حدیث ہے, مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع. کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی توجیہ دو, 10 سال میں ان کو مارو نماز پڑھنے کے لیے, اور بستروں میں ان کو الگ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. کیونکہ اس عمر میں میل اور فیمیل کے اندر جو فیسیولوجیکل چینجز آتے ہیں, ان کی خواہشیں بڑھتے ہیں, نکلتے ہیں, بچے ہیں, چینجز نارمل چیز ہے یہ. ہم کون ہوتے ہیں اس چیز کو اگنور کرنے کے لیے؟ ہاں, اگنور نہیں کر سکتے, یہ نیچرل چیز ہونا ہی ہے. سوچ یہاں پہ بدلنا ہے آپ کو. پھر چوتھی چیز, ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ دیکھو اپنے بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہو رہی ہے. فرض بنتا ہے آپ کا. اگر دیکھ رہا ہے کہ آپ کے بچے کی صحبت
غلط دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے وہ دوستی بدلانا. نہیں ہے پورا ہی ماحول خراب ہے تو گھر کے اندر بٹھا لو ان کے اندر, پڑھاتے رہو. میں یاد کرتا ہوں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور میری والدہ اللہ ان کو صحت و عافیت دے, 18 سال تک جب تک میں کالج گیا مجھے گھر کے اندر ہی تھا, باہر کھیلنے نہیں تھے. صرف قرآن, علم, قرات اور جو دنیا کی تعلیم ہو وہ بھی 2 بھی. نہ میں نے گلی میں کھیلا, نہ باہر کچھ کیا, نہ مجھے جو صحبت ملتی تھی, اور جو بھی صحبت تھی میرے والد صاحب کو پتا تھا میں کس سے ملتا ہوں, کس سے کرتا ہوں اور جو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی توجیہ تھی, انہوں نے مجھے صحیح تعلیم دی, صحیح قید دیا اور صحیح توجیہ. میں تو بچہ تھا. اس طرح ہر فرض بنتا ہے ماں باپ کو. دیکھو آپ کے بچے کس کے ساتھ جا رہے ہیں, چھوٹے ہوں یا نوجوان ہوں. دکھتا ہے کہ آپ کا بچہ غلط صحبت میں جا رہا ہے, لاؤ سامنے جا کے تھپڑ مارو, گھر کے اندر لے کے آپ بٹھاؤ. بعد میں 5ویں چیز کہ ان کو یہ سکھاؤ کہ جب کسی روم کے اندر گھسنا ہے, گھر میں ناک کر کے گھسو, پرمیشن مانگ کے گھسو. قرآن کی آیت آتی ہے سورہ نور میں آیت نمبر 58 میں, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. کہ بچوں کو روم کے اندر گھسنے سے پہلے 3 ٹائم پرمیشن, 3 وقت. ایک ہے فجر کی نماز سے پہلے مطلب رات میں, ظہر کی نماز کے بعد کیونکہ وہ آرام کا یہ ہے, اور عشاء کی نماز کے بعد. چھوٹے سے سکھا دو کہ وہ اپنے ماں باپ کو کچھ دوسری حالت میں نہ دیکھ لے, اپنے بڑے بہن کو اپنی کو کچھ دوسری حالت میں نہ دیکھ لے, یا بنا کپڑے کے نہ دیکھ لے. اس طرح پھر وہی آیت میں آتا ہے اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں, یہ پہلے کی آیت اس لیے بچوں کے لیے, اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ہر وقت ناک کر کے ہی گھسنا ہے. مشکل کیا آتی ہے اگر بڑوں ہی اس چیز کو فالو نہ کرو. آپ کو کسی نے بھی اجازت نہیں دیا کسی کے روم میں بنا پرمیشن کے گھسنے, چاہے آپ ماں باپ ہو, ساس سسر ہو یا کوئی بھی. 6 چیز کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی شادی کر کے رکھو, اپنے نوجوانوں کی شادی کر کے رکھو, لڑکا ہو یا لڑکی. اور خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں لوگوں کے ڈر چھوڑ کر اللہ سے ڈرو, اللہ کی وصیت پر چلو, اللہ کی وصیت پر چلو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر چلو کہ جتنا زیادہ جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی شادی کر کے رکھو. جس طرح وہ بالغ ہوتے ہیں, حلم ہوتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پیسہ اللہ دے گا, رزق اللہ دے گا. کہیں حدیثوں میں آتا ہے جس طرح شادی ہوتی ہے کرتی ہے اللہ اس کا رزق اس کے ساتھ بیچتا ہے, وہ بچے کے ساتھ اس کا رزق اس کا آتا ہے. آپ کون ہوتے ہو ڈرنے والے رزق کہ ملے گی نہیں ملے گی؟ آپ کون ہوتے والے ہو اس نوشوں کو اوپر سے نیچے دکھنے تک, اس کے کپڑوں کو, اس کے شوؤں کو, اس کے حال چال کو, اس کے نوکری کو, اس کے پیسے کو, اس کے ہر وہ چیز. دین اچھا ہے شادی کر کے رکھو. ہاں اگر ایک چیز میں مسئلہ بات, دین خراب ہے اس کا, اگر اس کے پاس مال قارون بھی ہو اس سے شادی کر کے نہ رکھو, لڑکا ہو یا لڑکی. ایک ہی چیز سے آپ منع کر سکتے ہیں, اگر اس نوجوان یا نوجوان لڑکی کا دین خراب ہے تو اس سے ہٹ جائے. لیکن دوسرے ساری چیز یہ سب بکواس ہے, دنیا والی چیز بنے گی. تو دوسری ایک ہے کہ جب ماں باپ رہتے ہیں, چھوٹے بچے رہتے ہیں یا نوجوان رہتے ہیں, ماں باپ آ کے اپنے بچوں کے ساتھ سختی سے, بنا رحم سے بات کرنا, مارنا پیٹنا بنا وجہ کے, بنا رحمت سے پیش آنا اپنے بچوں کے ساتھ, بچوں کے دل میں ایک ڈر, ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. جو ڈر چھوٹے میں رہتا, ہاں بچہ ڈرے گا ایک ٹائم تک آپ سے, اب چھوٹا ہے بچہ 6 سال کا 8 سال کا, ڈر رہے گا. جس طرح وہ بالغ ہو اس کا خون, جس طرح آپ بولتے ہیں خون گرم ہے اس نوجوان کا, وہی غصہ جاتے جاتے نفرت میں بدل جائے گا, کیونکہ شیطان ہے, اور اس زمانے میں انسان کے شیطان سے زیادہ ڈر ہے. اور خاص طور سے اگر اس کی دوستی غلط جگہ میں ہے تو وہی بولیں گے کہ تیرے بابا کی بات سننا کچھ,
उन्हें क्या, उन्हें तो तुझे चाहता नहीं, तुझे उन्हें तो क्या उसका देखता है। चल रहा है, सब चलता है ना, जो हो रहा मैं बोल रहा हूँ, गुस्सा नहीं होना। क्योंकि हर वो चीज में जिसमें आके शैतान घुसता है, उससे आप बच के रहो। तो अपने बच्चों के साथ रहमत से पेश आओ, बात सुनो उनकी। वो भी ये नहीं कि मुश्किल क्या हो गई अभी इस जमाने के माँ बापों की भी, कि अपने बच्चे को मर्द वो तभी देखते हैं जब वो नौकरी कर ले और चंद पैसे घर में लाके रखे। जब तक आपका लड़का पैसे ना कमाता, नौकरी में नहीं लगता, आपके घर में आपकी झोली में लाके पैसे नहीं डालता, तब तक वो नौजवान नहीं, मर्द नहीं। कौन सी दीन में, कौन से तालीम में, कौन से कुरान में, कौन से हदीस में यह जिक्र किया गया? क्यों जुल्म कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर? किस चीज के लिए, किस सोसाइटी के लिए, किस लोगों के डर से? हीन यबलुगुल हुलुमा, हुलुम में इख्तिलाम हो गया तो मर्द बन गया वो। और अपने घरों में मर्दों को तरबियत करो, मेल को तरबियत ना करो। मेल और मर्द में बहुत ज्यादा फर्क है। मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, अपनी महरमों के ऊपर हियरत करता है, हर गलत और सही की उसकी तमीज आती है, हर वो चीज में अपने घरों को बचा सकता है, वो करता। हर वो चीज जो आप नेचुरली अल्लाह ने फितरत से बनाया आती है बाहर निकल के। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आता है जब माँ बाप भी खुद गला खोद के उस चीजों को अंदर दफन करते। तो छोड़ो अपने बच्चों को, अपने जब वो टाइम आता है, उनकी जवानी का जब इख्तिलाम होता है या पीरियड आता है, उनके अंदर की जो भी एनर्जी निकलती है, आप उनके साथ बन के रहो, उनके दोस्त बन के चलो। लेकिन दोस्ती ये भी नहीं कि कई लोग बोलते हैं, मैं बताता हूं आपको, मैंने खुद देखा है और सुना है कि कई माँ बाप बोलते हैं, मैं अब मेरे बेटे के साथ, मैं तो एक फ्रेंड हूं, जो भी करना है मेरे सामने कर लो, बाहर जाके ना करो, मेरे सामने सिगरेट पी लो, मेरे सारे शराब पी लियो कर लो। ये तरबियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ये इस्लाम नहीं। ये आप जान लो कि अगर आपके सामने साथ में आप बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, पीछे जाके वो जिना करके आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। पीछे जाके कत्ल करके आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तरबियत वो होती है जो काल अल्लाह व काल रसूल, जो अल्लाह ने कहा और रसूल कहा है, बस उसके सिवा कुछ भी नहीं। अपने आप से एक्स्ट्रा मसाला ना डालो। इस न्यू जनरेशन की वेस्टर्न की तालीम, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप सोशल मीडिया में देखते हैं, जो कुछ भी जहर वो भर रहे हैं, वो लाकर अपने घर में ना डालो। काल अल्लाह व काल रसूल, इंतहल कलाम, बात खत्म। अल्लाह ने कहा यह सही है, करो। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, आप वली अम्र है, आपको इजाजत है 10 साल के बाद अपने बच्चों को तरबियत करने की, मार के भी। यह नहीं कि मार उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो, लेकिन आपका डर रहे, आपका डर। यह नहीं मार के जान से मार दो, नहीं, इस चीज को भी गलत नहीं उठाना। मारना मतलब धीरे से मारो, जो कुछ भी आपका डर रहे अपने बच्चों के अंदर, उस चीज से, उस तरह से। जब फ्री टाइम मिलता है तो खेलो अपने बच्चों के साथ, अपनी जो एनर्जी उसके अंदर रखे हैं उनके अंदर रखते हैं। अभी क्या करते हैं लोग, सुबह से लेकर शाम तक या तो काम में, या तो बिजनेस में, या तो फिर बाहर बिना वजह के दोस्तों के साथ, या तो फिर कुछ भी, हर चीज, लेकिन घर वालों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ टाइम नहीं देते। गलत है, क्योंकि अपनी बीवी को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। बाप का घर में होना, उनका एहसास साथ में रहना, वो जो सिक्योरिटी का फील मिलता है, वो जो चीज जो अंदर आता है, उस सारे चीजों में आपका उधर रहना जरूरत है। फिर दूसरा ये आता है कि कहीं लोग बच्चे हैं, उनके मामू हैं, उनके चाचा हैं, उनके जो कुछ भी है, क्योंकि उस माँ बाप
کی بھی ان کی بھی لڑائی ہے تو بچوں کو بھی ان سے ملنے نہیں چھوڑتے. تو بچوں کو بھی ان سے ملنے نہیں چھوڑتے. جب بچہ اپنے ماموں سے, اپنے چاچا سے, اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے, جو کرتا ہے, جو بھی تعین مل سکتی ہے, اس چیز سے بھی وہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اس سے لڑائی جھگڑا ہے, اور زیادہ تو ہوگا وراثت کی طرف سے یا جائیداد کی طرف سے, دنیاوی چیز کو لے کے. تو سب سے پہلے آپ بڑے گناہ میں جا رہے ہیں, قطع صلۃ الرحم, رشتہ داری توڑنا, اور بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں وہ غلط, بہت ہی غلیظ صفات جو آپ کر رہے ہیں. بچوں کو چھوڑو, ملنے دو اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ہر چیز سے. میری بات کڑوی لگ رہی ہوگی لیکن یہی سچ ہے, یہی اسلام ہے, یہی حقیقت ہے, اور جو ماحول میں ابھی چل رہا ہے. اور اس چیز سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت, ہر نماز میں, ہر دعا میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرو کہ وہ اچھے راستے میں چلے, صراط المستقیم پہ چلے, اللہ کی راہ میں چلے, اللہ ان کی حفاظت کرے. ہر وہ چیز, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی. ربنا وتقبل دعا, اے اللہ میرے ایک دعا کو. آپ ہر وقت اے اللہ میرے بچے کو صلاح دے, ہدایت دے, قرآن حافظ بنا, اس کی دین کے علم میں توفیق عطا فرما, اس کو ہر چیز میں ہر برے صحبت سے بچا کے رکھ. اے اللہ نوجوان ہو گئے, اے اللہ اس کو اچھی سے لڑکی دلا دے, اے اللہ اس کو اچھے سے نوشو دلا دے. اے اللہ ہر وقت آپ اپنے بچوں کو دعا کرتے رہو, کیونکہ آپ کی دعا سے کیونکہ ماں باپ کی دعا کبھی بھی قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا کبھی بھی قبول ہوتی ہے. تو ہر وقت دعا کرتے رہیے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے صلاح کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے. اور آپ ہی ذریعہ بنو کہ آپ کے بچے اگر کچھ چیز کہنا چاہتے ہیں تو سیدھا آ کے آپ سے شیئر کرے, دوسروں کو نہ ڈھونڈے, باہر دوستوں کو نہ ڈھونڈے. کیا ہو گیا اگر بچہ بالغ ہو گیا, آپ کے سینسیٹیو میٹر میں آپ سے پوچھ رہے ہیں, کیوں ڈرانا ہے, دھمکانا کہ تو بدتمیز ہے, تو یہ ہے. اگر آپ سے نہیں پوچھے تو کس سے جا کے پوچھیں گے؟ بلکہ فرض یہ بنتا ہے کہ آپ وہ چیز جب جس طرح یہ بات شروع ہو جاتی ہے, لے کے چلو اپنے بچے کو یا بچی کو روم کے اندر آرام سے بٹھاؤ, اس کے بارے میں سمجھاؤ کہ کیا ہوتا ہے جب یہ چینجز ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے. کہیں لوگ, میں نے خود ان کیسوں میں مجھے بلائے ہیں حل کرنے کے لیے, کہ کہیں نوجوان اور نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے, لڑکا لڑکی کے روم میں گھسنے کے بعد ان کو معلوم نہیں ہے کیا کرنا ہے, تو لڑکی ڈر جاتی ہے, باہر سے طلاق من کے طلاق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے نہیں بتایا کہ شادی کیا ہوتی ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو حلال چیز ہے نا, حرام چیز تو نہیں بتا رہے, نہیں کر رہے آپ, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. غلطی یہاں ہوتی ہے کہ جب بچہ جاننا چاہتا ہے اپنے ماں باپ سے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, سینسیٹیو میٹر کیا ہے, ہر وہ چیز کیا ہے, آپ کا فرض بنتا ہے بتاؤ اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کو اپنے ہی دائرے میں رکھو, اپنے ہی سیکیورٹی میں رکھو. ان کو آپ یہ بنا دو کہ اگر کچھ ڈر لگتا ہے تو آپ کے پاس بھاگ کے آئے, آپ کے ساتھ ہر وہ بات شیئر کرے. اچھا ہے کہ باہر جا کے غلط صحبت سے مل کے باہر شیئر کر کے دوسرے راہوں میں چلے جائے. اور شیطان ہر گلی میں ہے, اس دروازے سے باہر نکلو شیطان کھڑا ہے. آپ اور خاص طور سے نوجوانوں کے پیچھے تو ماشاءاللہ ہاتھ دھو کے پڑا رہتا ہے, ریئل شیطان ہو یا انسان کے شیطان ہو. تو یہ سارے چیزوں سے بچانے کا فرض بنتا ہے ماں باپ کا. اپنے بچوں کی حمایت آپ کرو, سیف گارڈ بنو, شیلڈ بنو, اورا بنو, ان کا پروٹیکٹر بنو. ان کا جو کچھ بھی, اب جس طرح ٹھنڈ لگتی ہے تو آپ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں, آپ کمبل بنو اپنے بچوں کی, آپ بنو ان کی. جو کچھ بھی آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. دروازہ ان کے لیے کھلا رکھو, ہر دروازے نہ بند کر دو. کس وارڈ کے اندر, ٹین ایج کے وارڈ کے اندر یہ لفظ نہیں ہے, یہ لفظ نہیں ہے. شروع میں نے ذکر کیا 13 سال کے, 17 سال کے, 15 سال کے, 18 سال کی عمر میں
صحابہ کرام کتنے تھے بڑے کام، کتنے تھے بڑے چیز. اگر وہ لوگ ٹین ایج ہوتے، اسلام میں اگر وہ ووٹ ہوتا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اسامہ بن زید کو اتنی بڑی جیش کی لیڈر بناتے، اتنے بڑے سپاہیوں کا لیڈر بناتے اور پیچھے ابو بکر اور عمر بن خطاب کھڑے؟ نہیں نا. نہیں. علی بن ابی طالب سب سے پہلا بچے تھے جو اسلام قبول کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو وحی بتایا. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس میں حلم آ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو صحیح اور غلط اختیار کرنے کا آپشن اس کے پاس رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے بچوں کو، نوجوانوں کو اللہ کی ہدایت میں، اللہ کے صحیح راستے میں، اللہ کی توفیق میں بڑھے. ہمارے بچوں کو اللہ حفاظت کرے، ہر وہ غلط طریقے میں جانے کی حفاظت کرے، برائیوں میں جانے سے حفاظت کرے. ہر وہ صحیح راستہ، ہر وہ نوجوان کے اگر سامنے کچھ بھی شیطانی راستہ بھی آ جائے، اللہ اس کی نور میں وہ ہدایت ڈال کے اس راستے سے، اس میں جانے سے اس کو بچائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.